اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین اور حضرات، میں سیدہ آج آپ خواتین کے لیے حجاب سے متعلق کچھ بات بتاؤں گی جو آپ کے لیے بہت اہم باتیں ہیں۔ حجاب کے لیے کبھی کبھی ماں باپ ہی منع کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں حجاب کا جو مسئلہ ہے وہ کہاں سے آیا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں حجاب کا حکم کہاں سے آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 میں فرمایا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ تم نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، اپنی پارسائی کی حفاظت کرو اور اپنا بناؤ نہ دکھاؤ سوائے اپنے سگے باپ، سگے بیٹے اور شوہر کے سامنے۔ اسی طریقے سے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا النبی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل ازواجک، اپنی بیویوں کو حکم دیجئے، و بناتک، اپنی بیٹیوں کو حکم دیجئے، و نساء المؤمنہ، اور ایمان والی مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر جائیں تو اپنے آپ کو سر سے لے کر پیر تک ڈھک لیں۔ تو یہ مختصر سا تعارف قرآن شریف سے ہمیں ملتا ہے۔ اب جیسا کہ ہم ماں باپ یا رشتہ دار حجاب پہننے سے روکتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں کسی بھی باتوں کو نہ مانتے ہوئے اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہوئے حجاب کرنا واجب ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر 36 میں فرمایا ہے کسی بھی مرد یا عورت پر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر کوئی ایسا حکم مانے جس حکم پر اللہ اور رسول اللہ نے پہلے سے ہی فیصلہ سنا دیا ہو۔ اس سے تو آپ سبھی بہنوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ کہتا ہے حجاب کرو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں حجاب کرو۔ تو اب یہ بتائیں کہ ہم ماں باپ کی فرما برداری کریں گے یا نافرمانی کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے نافرمانی کریں گے، اور صرف ماں باپ کی ہی کیوں؟ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں حجاب کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں حجاب پر بینڈ کے لیے، تو ہم جب ماں باپ جیسے عظیم شخصیت کی نافرمانی کر رہے ہیں اپنے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے لیے، تو یہ معاشرے کے کچھ غیر مومنین کی باتوں کو کیسے مان سکتے ہیں؟ ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ ایسا حکم مانے جو ٹکراتا ہو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ یہ تو بات ہوئی حجاب کرنے اور نہ کرنے کی۔ اب یہاں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم حجاب کیسا کریں۔ آج کل کی خواتین حجاب ایسا کرتی ہیں جیسے کہ وہ شادیوں میں پہننے والے کپڑے ہیں۔ ڈیزائن اور حجاب کی خوبصورتی ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کو آپ کی طرف آپ کا حجاب کھینچتا ہے۔ ڈیزائن ایک سے بڑھ کر ایک ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ اس طرح کی خوبصورت ڈیزائن والے حجاب پہننا بالکل حرام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 900 سال پہلے ڈیزائن والے حجاب کو حرام قرار دیا تھا۔ تو یہ سوچئے کہ 900 سال پہلے کس طرح کے ڈیزائن ہوا کرتے ہوں گے، اور اب ہم کس طرح کے ڈیزائن کی خواہش کرتے ہیں۔ 900 سال پرانی ڈیزائن پر جب فتویٰ ہے اور حرام قرار دیا گیا ہے تو ابھی کے زمانے میں تو بہت بڑھ کر ڈیزائن ہے۔ آج کل کی لڑکیاں حجاب خود کو چھپانے کو نہیں بلکہ صرف حجاب کا فیشن کرنا ہوتا ہے۔ ہماری ماشاءاللہ ایسی بھی کچھ بہنیں ہیں جو صرف اسلام کے لیے ہر کام کرتی ہیں،
صحیح حجاب وہ ہے جو صرف آپ کو ڈھک سکتا ہے، آپ کی خوبصورتی بیان نہ کرے۔ مطلب یہ کہ حجاب کا کپڑا بے حد بھدا ہونا چاہیے، جس سے کوئی بھی انسان آپ کی طرف توجہ نہ کرے اور آپ ان کے لیے گناہ کبیرہ نہ بنے۔ لیکن آج کل کی خواتین کی تو اور بھی تعارف بھرے ویڈیو دیکھنے کو مل رہے ہیں سوشل میڈیا پر، جہاں پر حجاب پہن کر لڑکیاں ناچنا اور گانا کرتی ہیں۔ جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، ان سب پر ویڈیو بھرے پڑے ہیں، وہ چاہے یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو یا ٹک ٹاک ہو۔ ہمیں دیکھ کر اس طرح کے ویڈیو کو شرم آتی ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ہمارے ہی گھروں کی لڑکیاں حجاب پہن کر ناچنا گانا کرتی ہیں۔ لعنت ہے ایسی لڑکیوں پر جنہیں اتنا شوق ہے ناچنے گانے کا اور حجاب کی اہمیت اور آداب بھی نہیں معلوم۔ اے حجاب کو بدنام کرنے والی لڑکیوں، شرم کرو کہ تم کس کی امت میں سے ہو۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے ہمیں؟ نعوذ باللہ۔ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی سکھایا ہے ہمیں؟ نعوذ باللہ۔ اگر تمہیں ناچنے گانے کا بڑا شوق ہے تو اتار ڈالو حجاب اور پہن لو ویسٹرن ڈریس اور نکل جاؤ مسلمانوں کے گھروں سے، اس کے بعد تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہو، تم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ سنبھل جاؤ تم، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔